بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ یہ سن 240 ہجری کی بات ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے دن فجر کی اذان ہوئی۔ فجر کی اذان کی آواز میناروں سے بلند ہو کر جبل قبیس اور کیقان کی چوٹیوں کو چھوتی ہوئی باد نسیم کے جھونکوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پردوں سے لپٹ رہی تھی اور اللہ کے مخلص بندوں کے دلوں پر تجلیات کی بارش برسا رہی تھی۔ کعبۃ اللہ کے گرد مومنوں کی صفیں نماز کے لیے درست ہو رہی تھیں۔ ان خوش نصیبوں کی آنکھیں براہ راست بیت اللہ کے جمال سے منور ہو رہی تھیں۔ اہل مکہ یہ اذان سن کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے اور ایک 86 سالہ بزرگ کے سوا شاید ہی کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہو۔ انہوں نے شیریں اور ترش، سرد اور گرم، خشک اور تر انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر نماز شروع کر دی، لیکن یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑا ہونے سے قاصر رہے۔ اس بیچارے نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ اس کی گزشتہ رات بھی فاقہ سے گزری اور دن بھی بھوک و پیاس سے گزرا تھا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو ایک کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے بذات خود اس فاقہ کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، کیونکہ عرصہ دراز کی تنگ دستی نے اسے مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنا دیا تھا۔ اسے کوئی غم کھائے جا رہا تھا۔ وہ غم بھوکی ننگی 4 بیٹیوں، 2 بہنوں، ایک بوڑھی ساس اور ایک مسکین بیوی کا غم تھا، جن کا یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو مالداروں کی شاخ خرشیوں کو دیکھ کر دنیا پر للچاتا اور لوگوں سے حسد کرتا، لیکن یہ بوڑھا بزرگ ایک مثالی مومن تھا۔ اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنی قدرت کاملہ اور حکمت سے رزق تقسیم کرتی ہے۔ کسی کا اس میں کچھ اختیار نہیں۔ لوگ نہ تو رزق دے سکتے ہیں اور نہ ہی روک سکتے ہیں۔ جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا، اگرچہ میں کمزور اور ناتواں ہی سہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اگرچہ لاکھ جتن کر لوں، لیکن جو تقدیر کا قلم لکھ کر فارغ ہو چکا ہے، وہ صحیفے خشک ہو چکے ہیں، وہ ہو کر رہے گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، الحمدللہ علی کل حال۔ کھڑا ہوا اور قمیض اتار کر پکارنے لگا، لبابہ لبابہ۔ یہ سن کر ایک عورت آئی جس کا تن پیمند لگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے قمیض اتار کر اسے دے دی اور پھر پھٹا پرانا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ عورت نے کہا، ابو غیاث، آج تیسرا دن ہے اور ہم سب نے کھانا تک نہیں دیکھا اور یہ دن گرمی اور روزے کا ہے۔ صبر کر لیں گے، مگر یہ بچیاں اور بوڑھی عورت تو صبر سے قاصر ہیں۔ انہیں بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکلو، شاید اللہ ہمیں کچھ درہم روٹی کے چند ٹکڑے ہی دے دے جس سے ہم روزہ افطار کر سکیں۔ ابو غیاث نے کہا، انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ آفتاب طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو بوڑھا بزرگ گھر سے نکلا اور مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا کہ شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور آنکھیں پتھرا گئی۔ گزشتہ رات اور دن کے فاقے نیز بغیر کھائے پیے روزے کی وجہ سے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ مکہ کی نشیبی وادی میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے ایمان کی حالت میں موت آئے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ مٹی کریدنے لگا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم اور ملائم چیز سے چھو گیا۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوا جیسے سانپ کی دم ہے۔ اس نے طاؤس پڑا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سانپ مجھے ڈس لے اور اسی طرح سے میں ان مصائب سے آزاد ہو جاؤں، لیکن معاً خیال آیا کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنا کرے۔ خودکشی تو اسلام میں حرام ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کوئی سانپ نہیں، یہ تو کوئی بے حس و حرکت چیز پڑی ہے۔
اسے پاؤں کی ٹھوکر بھی لگائی، لیکن وہ چیز جوں کی توں پڑی رہی۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو یہ ہمیانی نکلی جو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی، بلکہ جوانی لوٹ آئی۔ سوچنے لگا میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ اور اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک اس کی ایمانی حس بیدار ہوئی، دل میں القا ہوا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ لقطہ گم شدہ ہے۔ سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے، اور کیا خبر سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں۔ یہ بھوکی ننگی بیٹیاں، بوڑھی ساس اور بیوی کیا کھائیں گی، کیا پہنیں گی۔ خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھائے اور آزمائش میں نہ پڑے، لیکن بذات خود دانا و عالم مومن تھا، جانتا تھا کہ اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر ہاتھ نہ لگایا جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں، اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے پر ہوگی۔ اس قسم کے تفکرات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کن پٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ خیال آتا کہ دبا رکھو، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیوی، جوان بیٹیوں اور بوڑھی ساس کا پیٹ بھرو، ان کا تن ڈھانکو، اگر طاقت ہوئی تو پھر دے دینا، ورنہ چند دینار کم ہو بھی گئے تو کیا فرق پڑے گا۔ دوسری طرف یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کر، اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر، قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک ہمیانی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث کیسے آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ جواب دیا، کچھ نہیں۔ بوڑھا بزرگ ہمیانی کی خبر چھپانا چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر نہ چھپائی تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس کچھ ضرور ہے، لیکن ہے کیا، بتا دو نا۔ بوڑھا بزرگ ڈرا کہ لبابہ کہیں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے، اور پھر اس نے اسے سارا قصہ سنا ہی دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی، لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچار مسلمان پر مردار بھی حلال ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ بھی لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی، اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کچھ درہم حاصل کر لے۔ چنانچہ نوجوان محمد بن جعفر طبری زیر تعلیم تھا۔ طبری بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک خراسانی کو یہ اعلان کرتے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میرے 1000 سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کہ اسے واپس کرے گا اللہ اسے 2 گنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا، محمد بن جعفر کے موالی میں سے تھا، کہنے لگا، اے خراسان کے رہنے والے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، حالات ابتر ہیں، شاید آپ کی تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیں، جسے لے کر وہ باقی واپس کر دے۔ خراسانی نوجوان نے پوچھا، ہاں بھائی، کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا، 100 دینار، یعنی 10واں حصہ۔ نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی راہ چل دیے۔ طبری کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ ہمیانی ضرور اسی شیخ کو ملی ہوگی، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں گویا ہوا، لبابہ کہاں ہے؟ حاضر ہوں ابو غیاث، لبابہ بولی۔ لبابہ یقیناً اس کی بیوی ہوگی، ایک شخص کو اس ہمیانی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار انعام کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ارادہ تو ہمیانی واپس کرنے کا ہے۔ لبابہ نے کہا، ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فقر و فاقہ میں گزارنے پڑے ہیں، تیری 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، 1 ساس اور 8ویں میں ہوں۔ ابو غیاث، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس امر سے بلند ہے کہ وہ
ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا واحد کفیل ہو۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے نہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ طبری کہتے ہیں کہ ان کی یہ تمام گفتگو میں سن رہا تھا۔ میں نے بوڑھے کے چہرے کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا اس کا دل ان بھوکی ننگی بیٹیوں اور مسکین ام لبابہ پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا اور وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانس لے رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر اپنا کرم فرمائے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ طبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ ان کی یہ گفتگو سننے کے بعد مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگ انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے اور اس بات کا ذرا احساس نہ تھا کہ رمضان المبارک ایثار اور سخاوت کا مہینہ ہے اور اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے ہی روزے فرض نہیں کیے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ ان کی حالت پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کی بے پایاں احسان یاد کریں اور ان اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھیں۔ ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہ ہو پائیں اور وہ لوگ ایسے عمدہ کھانوں سے اپنا پیٹ بھریں، یہ مومن کی صفات نہیں ہے۔ ابراہیم حربی ہر روز روٹی کا ایک لقمہ بچا کر رکھتے اور ہفتے بعد وہ ٹکڑے خود کھا لیتے تھے اور روٹی صدقہ کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی۔ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمانوں کی حالت پر اڑتا رہا، پھر کہتا اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور روزی تقسیم کرنے والا ہے۔ اس نے رات بھی فاقہ میں گزاری اور کھجوریں اور ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ طبری کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی ہمیانی واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میرا ملک بے آب و گیا ہے، وسائل زندگی کم ہے، شاید وہ ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کے لالچ میں وہ واپس کر دے گا۔ چلو 100 دینار نہ صحیح تو 10 دینار کا ہی اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور ہمیانی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد دونوں پھر جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا اور وہی بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار کا انعام دینے سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کہ ہمیانی اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ میں واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشق خرید لے اور اس سے حاجیوں کو اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ اس قضیے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہے، میں اسے رکھ لوں تو بھوکے ننگے پیٹوں کا سامان کر لوں گا۔ لیکن دینی جذبہ موجزن ہوا اور وہ یوم حساب کے خیال سے ڈر گیا اور سوچا کہ 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ تمام عمر فقر و فاقہ میں گزاری اور آخر کار جہنم کے جھونکے کیا بھول جاؤں میں، اور ساری عمر کی محرومیاں جنت کے ایک دیدار سے کافور ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے اللہ کے ڈر سے کوئی ناجائز کام چھوڑ دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حلال چیز کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب ابو غیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی ہمیانی لے جاؤ۔ طبری کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد
باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا تیری ہمیانی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے کہا، ہمیانی کا سر کھول کر اس نے دینار اس کے دامن میں پلٹے اور گنے تو وہ پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا، یہ تیرے ہیں؟ لبابا اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھیں، جیسے بھوکا دیگ کی طرف دیکھتا ہے اور صرف چند لقموں کی ہی تمنا کرتا ہے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کاندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابا نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی باتیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چند لمحوں بعد شیخ نے آہٹ سنی تو وہی خراسانی نوجوان واپس لوٹ رہا تھا۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے روگردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان بھوکے ننگے مسکینوں کو دیکھ کر 1 دینار تک نہ دیا اور وہ اپنی بھوک دور کر سکے۔ لیکن یہ بوڑھا بڑا بردبار اور صبر و حوصلے والا تھا۔ فوراً بولا، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار میری طرف سے اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ لو، یہ دینار اللہ نے تمہارے لیے بھیجے ہیں اور اللہ اس میں برکت دے۔ تبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہمیانی رکھ کر واپس چلا گیا اور یہ منظر میں بھی دیکھ رہا تھا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے؟ میں نے احمد بن یونس یربوعی سے سنا اور انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا تھا، جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا طمع آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، اللہ کے ناشکرے نہ بن جاؤ۔ آؤ، ہدیہ میں سے سب حاضرین شریک ہوتے ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ تبری کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اس بزرگ نے مجھے راستے میں کہا، بھائی تو بڑا مبارک ہے، میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی۔ تم میری قمیض دیکھ رہے ہو، میں اس میں قیام اللیل کرتا ہوں اور پھر فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیاں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکیں۔ پھر میں پہن کر ظہر اور عصر کے لیے چلا جاتا ہوں، پھر مزدوری ڈھونڈتا ہوں کہ چند کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر لوٹوں۔ جب میں گھر پہنچتا ہوں تو بلند آواز میں پکارتا ہوں، لبابا اور فلاں اور فلاں۔ اس بزرگ کی آواز سن کر سب اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا لیا اور ہم سب سے کہا کہ اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے تو قمیض کا دامن پھیلا دیا، لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیضیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ 1 دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا جاتا اور 10واں دینار مجھے دیتا رہا، یہاں تک کہ ہمیانی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس بزرگ کے اہل خانہ بھی عمدہ کھانوں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی لبابا سے کہا کہ دیکھ لبابا، تو نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ نے ہم کو حلال کے ذریعے 1000 دینار عطا کیے۔ یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر جانے لگے تو لبابا نے کہا، کہاں جا رہے ہو ابو غیاث؟ میں کسی فقیر روزہ دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے نکل گئے۔ تبری کہتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان سے میں نے اپنی خوراک حاصل کی۔ 16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا تھا۔ میں ان کے خامدوں اور بچوں کے پاس جاتا اور انہیں ہمیانی والا قصہ سناتا۔
وہ بڑی دلچسپی سے سنتے اور میری بہت عزت کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔